بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. السلام علیکم. السلام علیکم ایوری ون. السلام علیکم ڈاکٹر محمد جاوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر، مست ہے. بس بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے بہت بہت قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے بھی، ہمارے اس پیج کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالا. ہم سب آپ کے لیے بہت بڑے دل سے مشکور ہیں. اور میں بھی اس چینل پہ بہت سارے کچھ عرصے سے پروگرام کر رہی تھی روحانیت سے ریلیٹڈ، اسپرچولیزم سے ریلیٹڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ آج ایک محفل ہم ایسی جمائیں کہ جس میں ہم اس ایک ہی ٹاپک کو لے کر کے لوگوں کی روح تک. ویسے ڈاکٹر صاحب روحانیت ورڈ جو ہے تو وہ بھی انورڈنیس ٹھیک ہے، آپ کی روح کا علم. تو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا اس میں بھی ہمارے علم میں اضافہ کرائیں گے ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے کہ روحانیت آپ کو اسپیسیفکلی آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ میں آپ کی ڈاکٹر صاحب آواز ڈاکٹر صاحب آپ کی میوٹ ہو گئی ہے. لیکن پھر ساتھ ہی اسی ساتھی کو یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ نہ یہ روح ہے نہ جسم ہے. تو میں اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو جو کوئی ملنے آتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی میں اللہ کی تلاش میں یا اپنی تلاش میں ہوں، میں کہتا ہوں پہلے تو آپ پتہ کریں کہ آپ کہاں ہیں. تو کہتے ہیں میں تو ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ہی کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں یہ تو آپ کا جسم ہے. تو کہتے ہیں ہاں یہ تو آپ کے کپڑے ہیں جو پہن کے آپ کو، یہ پیکنگ ہے آپ کی جس میں آپ کو بھیجا گیا تھا. آپ کہاں ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں جی میں روح ہوں. میں کہتی روح تو اللہ کی روح ہے، ہمارے اندر ایک حکم ہے. تو یہ روح اور جسم مل کے جو چیز پروڈکٹ بنتی ہے، سامنے نظر آتی ہے، جو وجود، وہ انسان کہلاتا ہے. لیکن اس انسان کے اندر جتنی انسانیت ہوگی وہی اس کی روحانیت ہے. میں انسانیت ہی کو روحانیت. ماشاء اللہ، بہت پیاری بات. تو ڈاکٹر صاحب میں کلام ایک سلطان صاحب کا پیش کرنا چاہوں گی. میرے مرشد ہیں حضرت سکی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ. تھوڑا سا ان کے اس کلام سے بھی انشاءاللہ روحانیت کی تھوڑی بات سٹارٹ کریں گے. چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اسبات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا میری جان بلن سے آئی جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی جی ڈاکٹر صاحب، اب آپ کے مرشد نے آپ کے دل میں بھی بوٹی لگائی، میرے مرشد نے میرے دل میں بوٹی لگائی. بوٹی ایک ہی تھی، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ مرشد ہی ایک ہے، سب کا مرشد ہی ایک ہے. سب کا مرشد ہے ہی ایک ہے. یہ مختلف ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے اور مختلف جگہ، مختلف صورتوں، مختلف رنگوں میں وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی تھا، وہ ایک ہی رہے گا. تو لیکن یہی وہ راز ہے جو آپ کو چھپانا بھی ہے اور کسی طریقے بتانا بھی ہے. یہ ڈبل ون کی کہانی ہے. با جو ہے
माशाल्लाह। तो बड़ों बड़ों को तो हु की समझ ना आई, और बा हु जो है वो हर कोई नहीं होता बा हु। तो ये डबल वन की बेशक। कहानी है, ये और एक और एक ज्यादा ये नहीं है, ये बेशक, एक और एक ही है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। चंबेली, चंबा या चंबेली, ये तौहीद की तरफ इशारा है, और खुशबू है। नफी असबात ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नफी अपनी नफी है आपकी। मैं से मैं तक का ही सफर है, लेकिन इंसान जब अपने आप को पहचानता है तो रब को पहचानता है। बेशक, उसने बेशक, खुद को बहुत सही। पहचाना जो अपने आप तक पहुंच गया। वो जो उनसे सवाल मैं करता हूँ कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, तो सोचना तो शुरू कर दे। दीपा कहते हैं डॉक्टर साहब हाँ मैं अंदर हूँ कहीं, मैं कहता हूँ अंदर तो अल्लाह है, आपने भी मुझे बताया है सबसे करीब आपके दिल में अल्लाह है, तो आप कहाँ हैं? तो बेशक। बस जब आप होते हैं फिर वो नहीं होता, जब वो होता है तो आप नहीं होते। तो सही। एक दिनों नफी एक कर ही दिया। जगह होती देखिए। तो डॉक्टर साहब आप भी मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ, मैं रिसर्च से मेरा ताल्लुक़ है। ये जो दिल है, हम तो बस बड़े नोट्स वगैरह पढ़ाते हैं जी, ऐसे न नोड है जी, तो फलाना हमारे पास जो भी नॉलेज है बायोलॉजिकल। रूहानी तौर पे जब हम ये कहते हैं कि ए तन रब सच्चे दा हुजरा, ते पा फ़कीरा जाती हूँ, ना कर मिन्नत ख्वाज का ज़र्दी, तेरे अंदर आप है आती हूँ। शौक दा दीवा बाल अनेरे, मता लबे बस्त खड़ाती हूँ। मरन थी अगे मर रहे जना, हक दी रम्ज़ पहचाती हूँ। तो ये हक दी रम्ज़ पहचाने के लिए असल जो हमारा मोटिव है दुनिया में आने का, अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने का, कि डॉक्टर साहब एक आम इंसान, एक घर में बैठी एक औरत है, चलिए एक हमारे इस वक़्त बहुत सारे सामईन हैं, कैसे जुड़े अल्लाह ताला से? क्या उसका पहला स्टेप होना चाहिए? वो कैसे जानेगी कि हाँ, मेरे तार उधर जुड़ चुके हैं? वो घर में बैठी आम औरत, पहली बात तो ये कि जब हम ये कहते हैं घर में बैठी, पता नहीं ये कौन से घर की बात हो रही है, किस औरत या माँ की बात हो रही है। मैंने कहा ना माँ रूह है सब में। काकी मेरे बाबा कहते थे, सैयद सफदर अली बुखारी जिन्हें मीडिया ने ये काकी ताड़ का नाम दिया था, वो कहते होते थे कभी काकी ताड़ी है, जाओ काकी ताड़ के। तो बेगरज प्यार, बेलौसियत जो है, जो उस बेनियाज को इतना बेनियाज होते हुए अल्लाह समद बेनियाज है, उसके बावजूद वो हमसे प्यार करता है और आशिक है, और खुद ही उसने अपनी पहचान के लिए बनाया और फिर खुद ही आशिक है। और हम अपने आप को माशूक समझते रहते हैं और बेपरवाह बने रहते हैं, लेकिन वो जो घर में बैठी औरत है उसे हम कहते हैं वो आम है, और हम खुद से खास बन जाते हैं। कोई पीएचडी कर लेता है, कोई एमबीबीएस कर लेता है, कोई फेलोशिप कर लेता है, कर लेता है, कोई भी रूम हम हासिल करते हैं, लेकिन हम में से बहुत सौ से बहुत पहले वो घर में बैठी एक आम औरत जिसे हम कह रहे हैं, जो उस पूरे घर को चला रही होती है, वो माँ, वो मदद वीजा कह लें, या वो कुर्बानी और इशार का मुजस्मा जो है, वो इन सारे लोगों पे हावी होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर रही होती है। वो बेगरज और बेलौस औरत या माँ जिसे हम कहते हैं, वही मुर्शद होता है, और वही रब होता है। जो नजर आ रहा होता है वो माँ होती है, जो नजर नहीं आ रहा होता है वो अल्लाह होता है। दोनों एक ही जगह पे दोनों होते हैं। तो जिसे हम आम कह के खुद को खास बना रहे होते हैं, ठीक है, वो आम और खास से आगे की बात है, वो खुद ही खास और खुद ही आम होती है। खास होते हुए खुद को आम कर देना, यही रूहानियत है, यही बहुत प्यारी बात। अब डॉक्टर साहब यहीं से अब आगे चलते हैं आज की यूथ को परवान चढ़ाने की बात। अब तो वो औरत होगी जो घर में बैठी है, उसने भी अल्लाह ताला के साथ अपना एक लिंक जोड़ा है। अभी हमारे हाथ में इस वक्त, चाहे वो एक घर से बाहर निकल रही है औरत, और एक चाहे वो घर में अपने रोजमर्रा के काम में मसरूफ है, मैं कहती हूँ उससे बड़ी वली भी कोई नहीं है। जो घर से भी निकलती है उससे भी बड़ा मुजाहिद कोई नहीं, जो अपने रिज़्क़ हलाल के लिए, अपने बच्चों के लिए, और जो घर में भी अपने चारदीवारी में बैठी है या जो भी उसके मामलात हैं वो उनको देखते हुए साथ-साथ वो अपने ज़िंदगी के अमूर भी अंजाम। लेकिन इन दोनों चाहे मर्द है चाहे औरत, हम एक इंसान की चले जनरल बात करते हैं,
ہر وقت اپنے رب سے تعلق، جیسے آپ ماشاءاللہ اتنے اہم پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ICU میں بھی ہوتے ہیں، آپ کے ماشاءاللہ ابھی ہم آپ کے طریقہ علاج کی طرف بھی چلیں گے آہستہ آہستہ، لیکن ایک ڈاکٹر صاحب کویشچن آتا ہے مائنڈ میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے لنک ہے، وہ کیا ہم ہر وقت اس سے بات کرتے رہیں، اسی کو اپنا ایک ہر درد بتاتے رہیں؟ کیا یہ بھی ہمارا ایک تعلق ہے، یا ہم تسبیح پکڑیں اور ایک وقت مقرر کریں اور ایک جگہ بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد وہ، کیونکہ کویشچنز میرے پاس بہت آتے رہتے ہیں کہ آپ بتائیں اللہ پانے کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ اب وہ آپ کے آگے میں چھوڑ سکتی ہوں، آپ کی کوٹ میں جو میں نے تو خیر اپنی جو چھوٹی سی عقل تھی اس میں ان لوگوں کو بتایا، لیکن آج آپ کے ذریعے اس میسج کو ذرا پہنچائیں۔ اس کا میں اگر آپ کا تمہید آپ کی کافی سائڈیں جیسے آپ نے اس میں ڈال دی ہیں، اور آخر میں ایک سمپلیفائی کر کے ایک بات کہہ دی ہے کہ اللہ کو پانے کا آسان طریقہ کیا ہے یا آسان راستہ کیا ہے، وہ تو مخلوق صحیح، خدا سے محبت ہے اور بے غرض محبت ہے، بے غرضی اور بے لوثی سے خدمت ہے مخلوق خدا کی، جس میں آپ نے کسی قسم کے ریوارڈ کی یا اکنالجمنٹ کی یا تھینک یو کی بھی تمنا نہیں رکھنی، بلکہ جزا سے بھی فارغ ہو کے آپ نے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اپنے خالق کے لیے کرنا ہے، جس کسی خالق نے آپ کو بھیجا ہے، وہ آپ کے روزمرہ کا گھر کا کام ہو، اپنے بچوں یا اپنے بیوی بچوں یا اپنے رشتے داروں یا دوست و احباب یا دفتر کے کام یا کاروبار کے کام یا اپنے گاہک کے ساتھ ڈیلنگ یا سڑک پہ چلتے ہوئے باقی راہگیروں کے ساتھ آپ کا تعلق، یہ سب کچھ جو ہے اگر وہ اللہ کی خاطر ہے تو یہ ساری کی ساری عبادت ہے۔ آپ کو اس کے اندر ایک نقطہ میں واضح کر دوں، پچھلے دنوں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کسی انٹرویو میں، کیونکہ انٹرویو تو بہت وہ انٹرنیشنل لیول کا تھا اور اس میں ملٹیپل گفتگو ہو رہی تھی، ملٹیپل اینگلس پہ، تو اس میں انٹرویو کر دیا کہ جی آپ کے ملک میں ریپ کی شرح بڑھ رہی ہے، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں جو فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، یہاں پہ کسینوز یا پبز یا بیچ اس طرح کے نہیں ہے جہاں سے لوگ فرسٹریٹ نکالیں، یا ان کی ڈرنک ہو، معاشرے میں جب انصاف نہیں ہے تو وجہ سے فرسٹریٹڈ بندہ جو ہے اس کو کہیں ریانی نظر آتی ہے، جب سے عورت اویلیبل ہو گئی ہے تو وہ ویشی جو ہے کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ لیکن یہ ایک بریف اور ایک وجہ تھی، یہ ہمیں جواب بھی نہیں تھا، اور میرا نہیں خیال وہ اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک بہت بڑا شور و غاغا اٹھا اور خواتین نے بھی اس میں بہت سے اعتراضات بھی، جو برقعے والیوں کا ریپ ہو جاتا ہے یا چھوٹی بچی کا جو ریپ ہوتا ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن اس میں وہ جو پوائنٹ ہے کہ جب معاشرے میں انصاف اٹھ جاتا ہے اور خوف خدا نہیں رہتا، وہ مین ریزن ہے جو، اور آپ کے اندر سے پھر انسانیت یا بندگی اٹھ جاتی ہے نا۔ جب تک میں آپ کو بندہ سمجھتا رہوں گا تو میرا ایک خدا ہوگا، میں کسی کا بندہ ہوں تو مجھے اپنے ماسٹر کا، اپنے کریٹر کا، اپنے مالک کا، اپنے رب کے آگے جواب دہی کا خوف رہے گا۔ تو اگر میں اپنے آپ کو ہی فرعون اور سمجھ لیں کہ کرتا دھرتا سمجھنا شروع کر دوں تو مجھے نہ پکڑے جانے کا خوف ہے، نہ کسی مواخذے کا خوف ہے، تو پھر میں ویشی بن کے اور جانوروں سے بھی نچلے درجے پہ چلے جاؤں گا۔ اشرف المخلوقات سے اشفل سافلین سفر بھی یہی صاف کر لیتے ہیں جنہیں آدمی یا انسان یا آپ کہتے ہیں، لوگوں میں انسان ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کے درجے پہ ہر وقت رہنا، تو اس میں ایک بچی نے، چھوٹی بچی 18 سال کی بچی ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ آرگومنٹ اسی میں کر رہی تھی اور میرے پاس بھی آ گئے اور اس نے کہا جی کہ یہ تو پی ایم کا، میں ان کی تو بڑی فین تھی، یا میں نے تو سوچا تھا بڑے ووٹ دوں گی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو بھی زلیخا تھی وہ تو نیوڈ کھڑی تھی، تو حضرت یوسف یا اگر یہی ریزن ہے تو میں نے اسے بچی کو بھی پیار سے ٹھنڈا بھی کیا، پوائنٹ کو ویلڈ بھی تھا، اور اس کے ساتھ دوسرا بچہ بار بار وہ لڑکے کو کہہ رہی تھی، اپنے بھائی کو کہہ رہی تھی کہ پہلا حکم تم لوگوں پہ ہے، مردوں پہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو میں نے، وہ بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سر یہ نگاہ کی حفاظت کیسے کرنی ہوتی ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ نگاہ کی حفاظت حضرت یوسف نے کر کے دکھائی ہے، وہ کھڑی تو ان کے سامنے نیوڈ تھی اور انہیں نظر بھی آ رہی تھی، لیکن انہیں اللہ نظر آ رہا تھا اس سے پہلے، تو ان کی نگاہ اللہ سے نہ ہٹے۔ تو آپ کی نگاہ 24 گھنٹے اپنے مالک اور خالق سے نہ ہٹے، اس کو دیکھتے رہنا ہی قائم نماز ہے نا، اس کو دیکھتے رہنا ہی دعا ہے۔
تو उसको जिस एंगल से भी वो चाहे नूर खड़ी थी और मलका वक्त थी और हुसन का मुजस्मा खुद भी थी और इजीली अवेलेबल भी थी, बल्कि खुद ऑफर कर रही थी और बेडरूम भी था और माहौल भी था, ईच एवरीथिंग होते हुए भी वो बंदा खुदा जो है उसने उसको कहा है कि देखो तुम मुझे सिर्फ इतना बात को, तुमने रुख तो अपना खोल दिया है, लेकिन तुमने ये जो मुजस्मा पड़ा हुआ है इसके ऊपर क्यों कपड़ा डाल दिया। वो बीबी जुलेखा को भी अल्लाह ने इस दर्जे पे, हालांकि वो इंतहाई लोएस्ट लेवल पे उस वक्त खड़ी है, उन्हें एक फाहिशा औरत या गलत औरत समझा जाएगा या माशरा उन्हें हकारत की तरह से देखता और मजाक बना भी और वो बहुत जलीलो खार भी बाद में पहले हुई, लेकिन इश्क वो कहते हैं ना जला देता है हर चीज। तो लेकिन उनमें ये जो एक चीज है इसमें गौर करना है हम लोगों ने कि उन्होंने जो जवाब दिया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये जवाब दिया है कि ये मेरा गॉड है, देता है, और मुझे इससे शर्म आ रही है कि मैं हरकत क्या करने लगी, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जवाब दिया है कि तेरा ये पत्थर का देता है और तू है कि ये ना देखता है ना सुनता है, इसके बावजूद तुझे इससे शर्म आ रही है और 7 दरवाजे भी करा दिए हैं, बेडरूम है, हर चीज है, लेकिन मुझे मेरे रब से हया आ रही है जो 7 पर्दों के अंदर भी देखता और सुनता है, और इस वक्त भी वो देख और सुन रहा है, और मैं तेरे से माफी मांगता हूँ, और दौड़ लगा देते हैं। अब ये जो देखता और सुनता मानना है, मैं लाहौर के लोगों को करता हूँ, तो पढ़े लिखे लोगों को, कि आप लोग ये बताएं कि हम जब कैमरा ट्रैफिक सिग्नल्स पे लगे हैं और हमने कहीं ट्रैफिक वायलेशन की है, सिग्नल तोड़ा है, तो हमारे घर चालान सुबह आ गया है, तो अब सारे लोग रात के 3 बजे खड़े होते हैं इशारे के ऊपर भी कि ट्रैफिक वायलेशन पे चालान हो जाएगा। तो कैमरा तो हमने मान लिया, और जो कुरान में 100 बार कहा है समीओ बसीरू, उसकी हमें परवाह नहीं है। और इवन बीबी जुलैखा जितनी हमें हया नहीं है, जिन्हें अपने पत्थर के देवता से हया आ रही है, वो घटिया काम करते हुए, ठीक है, मेरा ख्याल है कि वो ना भी मलका होती, वो किसी भी औरत के लिए, बदसूरत तरीन औरत के लिए भी वो डिग्रेडिंग है कि वो खुद को ऑफर करे, ठीक है, वो उसके लिए डिग्रेडिंग है कि वो खुद को ऑफर करे, और मजीद डिग्रेडेशन है कि अगला मर्द उसको रिफ्यूज कर दे, और अगर वो मलका वक्त भी हो और खूबसूरत भी हो और हसीन भी हो और जवान, तो वो और था उसके लिए। लेकिन इस सारी अहानत और दलालत के बावजूद वो जो उसमें हया थी, क्योंकि उस वक्त तक उसे अपने रब की जितनी पहचान थी वो पत्थर का देखता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हजरत, वो सारा आप सबको पता है कि वो उनके पीछे सड़कों पे फिरती भी चली गई, हुसन भी गया, जवानी भी गई, भी हो गई, हत्ता कि आंखें चले गई, लेकिन उनकी हियात या उनका इश्क इतना पक्का था कि वो जिस सड़क पे हजरत यूसुफ गुजरते थे वो वहां पहुंच जाती थी, उनकी खुशबू फील कर लेती थी और बताती थी या कहती थी कि यहाँ से यूसुफ गुजरे, यानी ढूंढते फिरती। और फिर ये जगह भी आ गई कि वो जहां सुबह खड़ी होती थी, जिस रास्ते पे वो सुबह खड़ी हो जाती थी, लोग कहते थे इधर जुलैखा खड़ी है, लाजमन आज यहाँ से यूसुफ गुजरेंगे। यूसुफ को अपने प्लान्स का नहीं पता होता था, लेकिन उस आशिक को पता होता था कि आज मेरा माशूक क्या करेगा और करेगा। वो पहले से गुजरी बाखबर होती थी और वहां खड़ी होती थी, लेकिन फिर वो भी दौर आया, वो देख आया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह वक्त हैं या अजीज़े मिस्र हैं, और खुदा उनसे पूछता है वक्त के नबी से कि यूसुफ जुलैखा कहाँ है, वो कहते हैं जी मैं तो नहीं जानता, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, वो बूढ़ी है, ये भी जारी बात है, वो 1.5 उम्र हो गए होंगे, और कहा जाता है कि फलां जगह पे जाओ और उसे जाके हमारा सलाम, अल्लाह का सलाम, जो हम सब लोगों से वादा है, अभी जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह सलाम उन कौलों में रब्बे रहीम कहेगा, कहा जाता है कि उसको हमारा सलाम दो। अब वो वहां पहुंचते हैं, जाहिर बात है जुलैखा तो जन्नत में पहुंच गई है, अब वो वहां जाते हैं और उसी नाबीना औरत से, बुढ़िया से, जमाने की रांधा लोगों के लिए एक थूकने का मुकाबला, ये देखो इस औरत ने क्या हरकत की, और एक लौंडे के चक्कर में या एक गुलाम के चक्कर में, लोगों की तो यही बातें होंगी ना, ये खामंद को, बादशाह वक्त को छूटे किसके भी ज़ीलो ख्वार हो रही है, और लूटा छूटी गई, और बस वो सड़क पे या एक फुटपाथ पे पड़ी है या किसी गली में, वहां जाके जब सलाम करते हैं तो वो पूछती है कौन हो तुम। अब ये म्यूजिकल चेयर है ना, कुर्सी एक है, कैंडिडेट दो है, एक आशिक है, एक
صحیح آج رول گیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پوچھتے ہیں تو وہ حیران کہتے ہیں زلیخا میں یوسف. وہ آگے سے کہتی ہیں دھوکہ نہیں کھاؤں گی. یہ جو جسم کا اعجاز ہے، یہ جو دوئی ہے، یہ جو دوسرا یہ علیحدہ وجود ہے، یہ دھوکہ نہیں کھاؤں گی. تو کہتی ہے آج یہ دھوکہ نہیں کھاؤں گی. حیران ہو کے کہتے ہیں نہیں میں وہی یوسف ہوں جس کے تم. وہ یہی سمجھے ہوگے کہ شاید پاگل ہو گئی یا دیوانی ہو گئی. یا دیوانی تو وہ پہلے تھی، آج وہ ہوش میں ہے. آج وہ ہوش میں ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں یوسف میری بات سنو. اصل میں تمہیں تمہارے رب تک پہنچ گئی. جو تمہارا اصل حسن ہے، جو تمہارا حسن تھا نا، جس کے پیچھے میں دیوانی تھی، بالکل میں اسے پا گئی. اب میں اس بت کے چکر میں نہیں ہوں. انہیں سمجھ نہیں آئی نا. تو انہوں نے کہا کیا مطلب ہے، میں تو یہ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. شاید ہیلوسینیٹ کر رہی ہے، اس نے مجھے کہاں سے دی ہے. انہوں نے، وہ حالانکہ وقت کے پیغمبر ہیں، اس نے انہیں کہا ہے کہ وہ دن یاد کرو جس دن میں نے وہ مجسمے میں کپڑا ڈالا تھا اور تم نے کہا تھا کہ تمہارے رب تو دیکھتا سنتا بھی نہیں ہے اور تمہیں اس سے حیا آ رہی ہے. تو مجھے تو اپنے اس رب سے حیا آ رہی ہے جو 7 پردوں میں بھی دیکھتا ہے. تو میں بہت ذلیل ہوئی، بہت بھاگی تمہارے پیچھے. میں تمہاری خوشبو تک پہ پہنچ جاتی تھی اور تم مجھے لفٹ نہیں کراتے تھے. آخر ایک دن جب سب کچھ چلا گیا، دنیا نے بھی مجھے چھوڑ دیا، جو میں سمجھتی تھی کہ میرے حسن نے بھی چھوڑ دیا، جوانی نے بھی چھوڑ دیا، عزیز مقرب دوست ہے سب چھوڑ، دولت چھوڑ. میں نے یہ غور کیا کہ تمہارے میں آ کر وہ کیا اکڑ ہے یا وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم میری طرف ملتفت نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ وہ جو تمہارے اندر رب ہے، تمہارا رب بہت حسین ہے، تمہاری کیا بہت حسین. تو میں نے جب ڈھونڈنا چاہا تو اس کو میں نے اپنے اندر پایا اور میں نے دیکھا کہ اس نے تو مجھے آج بھی نہیں چھوڑا. تو یہ بی بی زلیخا کا اپنی ذات تک کا فرق تھا. ایک زلیخا وہ جانتی تھی جو ملکہ تھی، حسین تھی اور اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ میں جو مرضی آرڈر کروں اور جو مرضی غلام تو غلام. اور اب یہ وہ زلیخا ہیں جو اس بوریا نشین ہے اور وقت کے پیغمبر، وقت کا بادشاہ چل کے آیا ہے. وہ اس سے بے پرواہ ہے اور اسے کہہ رہی نہیں اب میں نہیں اس دھوکے میں آؤں گی. یہ جو نظر آنے والا دھوکہ ہے اس میں نہیں آؤں گی. بہت پیاری. میں اس تک پہنچ گئی ہوں جو نظر نہیں آتا اور وہ میرے اندر بھی موجود ہے جتنا تمہارے اندر موجود ہے. تب حکم ہوتا ہے نا کہ انہیں لے کے جائیں اور وہ پھر سارا انہیں وہ نہلا دھلا کے قلت اطاع کی جاتی ہے، دربار میں لایا جاتا ہے. اور وہ پہلا ویلنٹائن تو یہ ہے نا ول یو میری می، کہ بادشاہ مانو بھیک منگاوے. وہ بادشاہ ہیں تو بادشاہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ ول یو میری می. ٹھیک ہے نا. وہ پھر علیحدہ کہانی ہے کہ انہیں اسی میں دوبارہ کہانی بھی عطا کی گئی. ٹھیک ہے. بہرحال یہ سارا جو سفر ہے مجاز سے حقیقت کا، یہی روحانیت ہے. خود سے خود تک کا سفر جو ہے، عشق جو ہے یہ لا حاصل ہے اور اس کا انجام یہاں تک نہیں ہے، یہی نہیں ہے، پا لینا نہیں ہے انجام اس کا. یہ تو سان کہانی اس سے، یہ صرف فتح مکہ پہ ختم نہیں ہوتا، یہ کربلا تک جاتا ہے. بے شک. بلکہ ایسے میں آپ کی یہ ساری اوور آل ماشاءاللہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا، اس میں حضرت سلطان بابو فرماتے ہیں کہ جو دم غافل 100 دم کافر، مرشد اے پڑھایا ہو، سنیا سخن گئیاں کھل اکھیں، اسی چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہو. بالکل. مرم تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب نہ پایا. یہ بالکل مرم تھی اگے مر گئے باہو مت تا آئی نا، مطلب ہی گئی. ٹھیک ہے. تا مطلب نو پایا. ٹھیک ہے نا جی. مرن تو پہلے مر گئے. تو وہ جو کہتے ہیں جو دم غافل، وہ یہ جو سانس آنا جانا ہے، یا تم مجھے پہچانتے نہیں، میں تمہارے سانسوں میں، تمہارے نفسوں میں ہوں. جو ایک سانس آئے تو آپ ہیں اور نہ آئی تو آپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو دم غافل ہے، وہ ایک سانس جس پہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، جس میں جو خدا کے لیے نہیں لیا آپ نے، وہ غافل ہے. ٹھیک ہے. اور سنیا سخن، اب یہ سخن جو ہے قرات، قرآن کی قرات سننے کا بھی حکم ہے، جو ہم بھی کہتے ہیں کہ سورہ رحمان سنیں، اور اللہ کا بھی حکم ہے کلام پڑھا جائے، اسے ترجمہ اور غور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور رحم رحمان ہی کرے گا جو گنہگار نیک بد کے لیے خاص وقت تک رحمان بنا ہوا، رحمت گرے ہوئے ہر چیز کو، اور وہ رحمت للعالمین. تو طریقہ علاج کے طور پہ تو ہم سورہ رحمان سننے کو کہتے ہیں، وہی سخن سننے کو کہتے ہیں. بس وہ سنا جائے تو سنی جاتی ہے،
پھر آپ کے اندر سے اصل میں وہ سخن جس کی وہ بات کر رہے ہیں، سنیا سخن تے گئیاں کھل اکھیاں، وہی اکھیوں کی بات نہیں، وہ دلی کی بات کر رہے ہیں اور اس دل میں سے ہی وہ بولتا ہے. تو یہی ہمارا میسج ہے کہ دل کی پہلی آواز کو سنیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں، اپنے آپ سے پیار کریں. آپ بہت پیارے ہیں اور کسی بہت پیارے نے آپ کو بہت پیار سے بنایا ہے. یہ آپ کا نام آپ کے امی ابا نے نہیں رکھا، بلکہ آپ کے امی ابا کو بھی جب آپ کا نہیں پتا تھا اس سے بھی بہت پہلے کا کسی نے یہ نام بہت پیار سے رکھا ہوا ہے. وہ بھی تو آپ کا نام کتنے پیار سے لیتا ہوگا، فرشتوں کو کہتا ہوگا جاؤ اب سائمہ کا رزق چھوڑ کے آؤ، اب جاوید کو وہاں پیدا کرو، اب علیم کو جا کے قبر دو. تو وہ کتنے پیار سے لیتا ہوگا. کبھی اپنا نام ہی پیار سے لے کے سیکھیں تو آپ کو اپنی پہچان ہوگی کہ آپ کس کو کتنے پیارے ہیں اور اس نے کتنے پیار سے آپ کو پیدا ہوتے ساتھ ہی. ابھی آپ کا کوئی کرتوت نہیں ہے، آپ کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، آپ کا کوئی عمل نہیں ہے، آپ نے کوئی نیکی یا عبادت نہیں کمائی اور آپ اشرف المخلوقات ہیں. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ بے شک بہت پیاری. ڈاکٹر صاحب آپ کے وہ طریقہ جیسے ابھی آپ نے کہا چت مولا ول لائے ہو، تو وہ جو چت آپ کا طریقہ کار ہے ماشاءاللہ. اب ذرا ہمارے جو سامعین ہیں اس وقت وہ بہت مختلف ممالک میں سے بھی ہمیں سن رہے ہیں اور اس وقت ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور چل رہی ہے. ہم ایون خود ایز اے ہم جب زندگی میں چلتے ہیں کچھ ایک سٹیج آتی ہے ہم بھی تھوڑے سے ڈپریشن کا، انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے بھی آپ کا یہ طریقہ علاج خود شروع کیا اور پھر میرے سرکل میں جتنے بھی لوگ تھے، ایون کرونا وائرس سے بھی بہت سارے لوگ اسی طریقہ علاج سے شفا یاب ہوئے ہیں. تو مجھے بلکہ میں نے آپ کو اسی لیے پھر آپ تک اپروچ کیا اور پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس بھی کچھ کویشچنس تھے دو کہ میں یہ آپ کا آگے فارورڈ کرتی تھی، بٹ کچھ کویشچنس تھے میرے مائنڈ میں. پہلے تو آپ طریقہ کار بتا دیں تو میں اس کے بعد جو ایک تھوڑے بہت کچھ کویشچنس میرے مائنڈ میں ہیں، اگر آپ سامعین کو ڈاکٹر صاحب آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وہ تھوڑا سا ہمیں طریقہ کار بھی بتائیں. جو اس وقت بہت پریشانی میں ہیں، لوگوں کو کینسر، لوگوں کو یرکان، بہت اور ایسی بیماریاں ہیں. یہ تو چلے جسمانی ہیں، ہم روحانی بھی بیماریوں میں بہت زیادہ مبتلا ہیں. ہمارے اندر سے آپ کی وہ پیاری بات ہوتی ہے کہ دل سے بات کرو، یہ دل سے بات نہیں ہو پاتے، ہم کر نہیں پاتے ہم. تو یہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ اپنا طریقہ علاج اگر ہمیں بیان فرمائیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب. میں اگر کی کمی کی وجہ سے کسی وجہ سے انٹرنیٹ کٹ نہ جائے تو جو لوگ سن رہے ہیں، انٹرسٹڈ ہیں یا بعد میں بھی ویڈیو دیکھیں گے تو وہ جی www.alrahman.com بابا جی کے ہاتھ کی بنائی ویب سائٹ ہے سید مطلوب صفدر علی بخاری صاحب کی، اس پہ پورا طریقہ کار بھی ہے. اور ویسے ایپ سٹور پہ چلے جائیں گے، پلے سٹور پہ یا alrahman.com پہ بھی، تو وہاں سے دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اس میں پورے 7 ڈیز کا کیلنڈر بھی ہے، میتھڈ بھی ہے. تو اس میں زیادہ تر لوگوں نے سوائے فالج اور ذہنی امراض کے لوگوں کے علاوہ باقی سب نے جو ہے ایڈلٹس نے وہ اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے، ذہنی، جسمانی، روحانی، معاشی، سماجی، معاشرتی، جن، بھوت، جادو، کالا پیلا، جو بھی ہے آپ کا مسئلہ، یہ یونیورسل ٹروتھ جو ہے اس کو آپ دنیا میں بیٹھے ہوئے جہاں بھی جس مرضی رنگ، نسل، قوم، مذہب، فرقے سے ہیں، آپ اس کو ایک ریمیڈی کے طور پہ، مذہب کے طور پہ نہیں، ایک ریمیڈی کے طور پہ آپ اس سے لے سکتے ہیں، اس سے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں قرآن کریم کی جو سورہ رحمان ہے اس کو بغیر ترجمے والی ان کی قرات کو یا الٹیمیٹ ریمیڈی میں وہ ہے، اس کو آنکھیں بند کر کے توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ایک کی طرف دھیان، یکسو کا مطلب ہے ایک کی طرف دھیان، آپ اپنے آپ کی طرف دھیان کر لیجیے گا. آپ اپنے مالک خالق کی وہ آپ کے شارک سے بھی زیادہ قریب، آپ کے دل، آپ کے لو میں، آپ کے سانسوں میں، اپنے سانسوں کی طرف دھیان کر لیجیے گا کہ آپ ہیں، اللہ ہے یا گاڈ ہے یا بھگوان ہے، آپ نے جو بھی اس کا نام رکھا ہوا ہے، آپ کو فی الحال جو بھی اس کی پہچان ہے، آپ اس کے آگے پیش ہو جائیے گا. اور اگر آپ ایتھسٹ بھی ہیں تو آپ کم از کم اپنے آپ کو تو مانتے ہیں، تو اپنے آپ کے آگے ہی پیش ہو جائیے گا. تو بس اس کو دل کے کانوں سے سنیے گا، آپ اسے دل کے کانوں سے سنیے گا کہ آپ بس اس وائبریشن کو، اس ریڈیشن کو، اس نور کی بارش کو یا ان گیما ریز کو آپ نے صرف فیل کرنا ہے. اس وائبریشن کو آپ نے مانی لفظوں کی طرف جانا ہی نہیں ہے، لفظوں کے مالک کی طرف دھیان، اس سورس کی طرف دھیان رکھنا ہے. ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہم بیمار پریشان ہوتے ہی تب ہیں جب ہماری روح جو ہے اس کا دھیان اپنے خالق اور مالک کی طرف سے ہٹ جاتا ہے. میں اس وقت لائٹ میں ہی بیٹھا ہوا ہوں لیکن لائٹ میری بیک پہ ہے، سورس آف لائٹ.
اگر میں ادھر کو منہ کر لوں گا تو زیادہ لائٹ کی طرف میں ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں لائٹ میں ہوں, لیکن جو میں سورس سے دور جاتا جاؤں گا یا لائٹ کے علاوہ اندھیروں کے پیچھے جاؤں گا تو پھر میں اپنے خالق مالک سے دور, اپنے احساس میں دور ہو جاتا ہوں. اس کا احساس میں کھو کے کسی اور احساس میں جب جاتا ہوں تو میری روح کمزور ہو جاتی ہے. جب روح ویک ہوتی ہے تو جسم بھی ویک ہو جاتا ہے. پھر ڈاکٹرز کو کوئی نہ کوئی نام رکھنا پڑتا ہے, آپ کو یہ ہو گیا, آپ کو وہ ہو گیا. اس کا حل یہی ہے, اور اس میں مین رول نیگیٹو تھاٹس جو ہیں, منفی سوچیں ہماری بہت زیادہ. اس میں نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے. نفرت, حسد, کینہ, بغض, رنج, غم, شکوے, شکایتیں, لسٹ, ٹھیک ہے, پریجوڈس, جو آپ کہہ لیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ واپس یہ روح جو ہے اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہو جائے. انکنڈیشنل لو اس کا حل ہے. وہ جو بے غرض پیار ہے, جب آپ ایتھسٹ بھی ہوں, جہاز گر رہا ہو یا سمندر میں اچانک ٹائٹینک ڈوبنے لگے, آپ کو پتا چل جائے کہ اب کوئی حل نہیں رہ گیا, تو وہ آسمان سے گرتے جہاز میں جو ایتھسٹ بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اس وقت لگا ہوتا ہے, او مائی گاڈ, او مائی گاڈ, او مائی گاڈ, او مائی گاڈ. وہ جو اس وقت آپ جس رب کو پکارتے ہیں نا, اور آپ کو آٹومیٹکلی یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ سن رہا ہے. آپ کو آٹومیٹکلی ریفلیکس میں آپ کو ہوتا ہے, اور آپ کو کنسنٹریشن بھی ایک سیکنڈ میں مل جاتی ہے جب آپ ہنستے ہیں. اس وقت آپ کو کوئی دھیان نہیں ہوتا کہ منہ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے. آپ کو ڈیفینیٹلی بلیف ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی وہی ایک سورس رہ گئی ہے جو مجھے آسمان سے گرتے جہاز سے بھی بچا لے گی. اور پچھلے سال وہ کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا, فلائٹ گر گئی تھی, تو وہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب جہاز گرا, تو وہ 99 مسافروں میں سے 2 مسافر جو آسمان سے گرتے جہاز سے زندہ اور صحیح سلامت بچ گئے. اور جن گھروں پہ وہ گرا ان میں اندر ایک گھر میں ایک ملازمہ اور نوکرانی جو گھر کے اندر سیف تھی, وہ بیچاری بعد میں مر گئی اندر کو کتاب نہ لاتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو وہ 97 آسمان سے گر کے مرے, شہید ہوئے, لیکن وہ 2 پھر بھی زندہ غازی بچ گئے, اور وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی شہید ہو گئی. تو یہ فائنل فیصلے پھر کوئی اور کر رہا ہے. آپ کے اسباب اور آپ کی جو سوچ اور عقل کی لمیٹیشنز ہیں, ہم اپنے اس کنویں کے قیدی ہیں نا. یہ جو ہمارا گھڑا ہے اس میں جو ہم نے علم بھرا ہوتا ہے, وہ علم ہماری لمیٹیشن ہوتی ہے. ہم اپنے اس بلیک ہول کے اندر کی دنیا کو جانتے ہیں, اس سے باہر کی دنیا ہمیں نہیں پتا ہوتی. اور اس سے آگے جو خالق اور مالک ہے جس نے یہ سب کیا ہے, وہ ہم باہر ڈھونڈتے ہیں, اور وہ سب سے قریب ہمارے اندر چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں. اور جس دن ہمیں اپنی پہچان حاصل ہوتی ہے, تو یہ جب آپ زچ ہو جاتے ہیں, آپ کسی بھی ایسی بیماری یا مصیبت میں پھنس گئے ہیں جس کا فی الحال نون سائنس یا میڈیکل نالج یا کسی بھی طریقہ علاج سے اس کا حل موجود نہیں ہے آپ کے پاس, تو مایوس ہونے کی بجائے یا کسی خواج خضر کی کسی جعلی پیر کے پیچھے یا کسی بھی کی منتیں کرنے یا کسی بت پرستی یا کسی تعویذ گنڈے یا کچھ بھی کرنے اور کسی کے ہاتھوں بیوقوف بننے کے بجائے, آپ اس خالق اور مالک جو آپ کی شارک سے قریب آپ کا انتظار کر رہا ہے, آپ اس کے کیوں نہیں رابطہ کرتے. تو وہ میسج یہ ہے کہ جیسے آپ کا فون, آپ نے جو بھی مہنگے سے مہنگا ٹیلی فون بھی رکھا ہوا ہے, وہ کمپنی نے چاہے آئی فون ہے یا سیمسنگ ہے یا بینکسنگ ہے, انہوں نے بیچ دیا, پیسے لے لیے, لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ابھی بھی اچانک وہ اپڈیٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ کا فون خراب ہو جائے, حالانکہ انہوں نے اپنے پیسے کھڑے کر لیے ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ اپنی پروڈکٹ کا, اپنی کریشن تو نہیں ہے, ان کی انوینشن کا وہ اتنا دھیان اور پیار رکھتے ہیں کہ اس سے کنیکٹڈ رہتے ہیں. اور اگر یہ فون آپ کا خراب ہو جاتا ہے اور آپ سے غلطی سے کوئی اس کی سافٹ ویئر میں پرابلم آ جاتی ہے, آپ اس کو ٹھیک نہیں کرنا آ رہا, آپ کے پاس نیئر بائی کوئی اچھا میکینک بھی نہیں ہے, سمجھ میں نہیں رکھتا, آپ اگر اسی فون سے اس پیرنٹ کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں, تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں ڈیٹا کو ایکسیس دیں اور کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ آ جائے. دا مومنٹ آپ کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ آتے ہیں, وہ وہاں جاپان امریکہ میں بیٹھے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو وہ مالک اور خالق جو آپ کی ماں سے بھی زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے, وہ آپ سے بے خبر ہوگا یا لا تعلق ہوگا, وہ تو اندر انتظار کر رہا ہوتا ہے. دا مومنٹ آپ سارا ڈیٹا ذرا اس کے حوالے کریں نا, شرمندگی سے, جیسے بچہ پیمپر گندا کر کے ماما کے پاس آ جاتا ہے نا, اب اس کے چلنے سے, آپ میں سے زیادہ تر مائیں سن رہی ہیں, اس کے چلنے سے دور سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب نے کارنامہ دکھا دیا, ٹھیک ہے, یا بو آ رہی ہوتی ہے, یا آپ نے عید والے دن اس کو نئے کپڑے پہنائے تھے ابھی, اور ابھی وہ جناب گر کے سارے گندے کر کے آ گیا.
اب ماں کو نظر تو دور سے آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے لباس اپنا جو ہے نا یہ گندا کر لیا ہے، اس نے لباس کی حرمت کا خیال نہیں کیا، لیکن ماں پھر بھی یہ چاہتی ہے کہ اب پہلے یہ قریب آئے، وہ دور سے نہیں ڈانٹنا شروع کر پتا اسے ہوتا ہے۔ اب وہ جو شرمندہ پاس آہستہ آہستہ آتا ہے نا، یا ہم بھی جب شرارت کر کے گھر آتے تھے یا شکایت لگنے کے بعد چوری چوری داخل ہوتے تھے، وہ ماں یہ چاہتی ہے کہ پہلے یہ میرے قریب آئے، اور پھر وہ یہ بس دیکھتی ہے کہ اب یہ میرے ساتھ بات کیسے کرتا ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ یار تو کر گناہ، ہو گیا تیرے سے گناہ، میں رحمان ہوں، تو واپس تو آ میرے پاس۔ یہ وہ کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں، کر گناہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ وہ گناہ گار واپس تو آئے اس کے پاس۔ آج بھی جتنے لوگ سن رہے ہیں، اگر میرے سے زیادہ تو بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بھی گناہ گار آپ لوگوں میں، ماشاءاللہ سارے آپ لوگ نیک اور پاک باز لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی گناہ گار بیٹھا سن رہا ہے، میری اس کو کھلی آفر ہے کہ وہ اپنے گناہوں سمیت بڑے سے بڑے گناہ لے کے اس کے آگے پیش ہو، اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا، کسی کو جا کے نہیں بتانا، اس سے بات تو کرے، اور آنکھیں بند کر کے، آپ شرمندگی بھی نہیں آتی تو فخر سے جائیں اس کے آگے کہ ہو گیا میرے سے کارنامہ، ٹھیک ہے۔ تو ماما میں نے کل چپاٹی کر دی، میں نے کپڑے گھسے کر لیے ہیں، وہ جو شرمندہ یا وہ ماما کے ساتھ آ کے بات کرتا ہے نا، وہ ماما کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ وہ ایویں جھوٹ موٹ کا ڈانٹ ڈپٹ کے، میں نے تمہیں کہا تھا پہلے چیچی کرو پھر نہ آگے جانا، تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، اسی وقت پکڑ کے ایسی باتھ روم میں جاتی ہے، نہلا دھلا کے اس کو نئے کپڑے پہنا کے دنیا پہ ثابت کر دیتی کہ میرے پتر ہوتے سونا ہی کوئی نہیں کا، یہ سب کچھ سونے ہیں منمونے ہیں۔ تو یہ دنیا کی ماں آپ کو تندور میں نہیں پھینک رہی۔ میں نے یہ دیکھا ایز اے ڈاکٹر کہ پیدائشی سی پی چائلڈ ہوتے ہیں، پیدائشی وہ بیچارے کرپلڈ ہوتے ہیں، میں نے ماؤں کو 22-25 سال ان کی خدمت کرتے دیکھا ہے۔ میں نے ماؤں کو یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے تندور میں پھینک دے کہ یار یہ تو بالکل ایک کرپلڈ چائلڈ ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماں جس نے میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا جو ہے، اس نے میرے ہر چیز کا خیال کیا ہے، ناخن تک ہر چیز کا خیال رکھا ہے کہ اس نے پین پکڑنا ہوگا تو اس کو ناخن بھی چاہیے ہوگا پیچھے سپورٹ، پتہ نہیں کیا کیا اس نے بستے میں میرے سارا کچھ ڈالا ہوگا کہ اس نے اسکول جانا ہے۔ تو وہ میرے سے بے خبر نہیں ہے، میں اس کے آگے نہیں نا جا کے پیش ہوتا، کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ نہیں آتا۔ تو اگر آپ شرمندگی سے یا عاجزی سے اس کے آگے پیش ہو جاتے ہیں، یا فخر سے بھی چلیں اکڑ کے بھی پیش ہو جاتے ہیں کہ میں پھر ہو گیا ہی میرے کو کر لیا ہے، تو اس کو آپ کے سارے انداز بڑے پیارے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ آ جائے، آپ اس دل کو صاف اور پاک تو رکھیں، اللہ پاک تو ہے، گندے تو ہم ہیں، تو چلیں اس کے لیے تھوڑی سی جگہ تو صاف کریں، ٹھیک ہے، اس کے بٹھانے کے لیے۔ ہمارے ادھر ہم بہت سے بت پال لیتے ہیں، بہت سے 360 قسم کے بت تو ہمارے نفرتوں، حسد، کینے، بغضوں، غرور، تکبر کے ہوتے ہیں، اور 313 ہمارے پارسائیوں کے بھی بت ہوتے ہیں۔ میں بہت نیک ہوں اور دوسرے بڑے ظالم ہیں۔ مظلومیت کا بہت بڑا بت ہوتا ہے، مجھے آج تک سارے مظلوم نہیں ملے ہیں، ایک آدھ ظالم ملا کہ جی میں بڑا ظالم ہوں، میرے سے غلطی ہوئی، میں مار کے یہی بتاتا ہے، ساس نے یہی کر دیا، بہو نے وہ کر دیا، بیٹی نے میرا خلاف کر دیا، بیٹا میرا خراب ہو گیا، کوئی نہیں کہتا میں نے پہلے حرام کھلایا یا میں نے پہلے یہی کیا ہے۔ اب وہ سارا کچھ جو بھی ہے ہمارے سے روزمرہ زندگی میں بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم کسی کا گربان پکڑنے کی بجائے اپنا ہی کینا پکڑ لیں کہ یار ہو گئی ہوگی میرے سے غلطی، تو آپ اس کے آگے، جیسے کرسچینٹی میں سے کنفیشن کہتے ہیں، پریسٹ کے سامنے جا کے آپ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے، سرکار دو عالم نے آپ کو، اللہ آپ کے اندر ملوا دیا، توحید کمپلیٹ کر دی، جو 360 توڑ دیے، 360 کا پورا سرکل پورا ہو گیا، جو 360 پردے اٹھا دیے انہوں نے، تو وہ آپ کا اللہ آپ کو ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے، جو آپ کا اصل مرشد ہے، جو سلطان باہو نے جس کی طرف اشارہ کیا اور آپ کو کہا کہ تو بھی باہو ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہاں باہو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ آپ کے ساتھ ہی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کے آگے پیش ہوں گے۔ معاف کرنا اگر آپ کو بہت مشکل ہے، مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی روح تک زخمی ہوتی ہے، واقعی بڑا بڑا ظلم ہوا ہوتا ہے، بچے چھوٹے کہیں بچپن میں کسی نے مولیسٹ کیا ہوتا ہے۔ میں ماں کی مثال دے کے اگلے دن پھنس گیا کہ ماں پیار کرتی ہے، وہ ایک بچی میرے سے لڑ پڑی، اس نے کہا میری ماں، میں 1 سال کی تھی، مجھے چھوڑ کے اس نے دوسری شادی کر لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کا یہ تھا، مجھے تو میرے باپ نے پالا۔ میں کہا بیٹا وہ ماں کے لیول پہ نہیں رہی نا، وہ اس درجے پہ نہیں رہی، پھر تو اس کو چھوڑ دو، ماں کے درجے ہی جب نہیں رہ گیا، وہ تو ایک حیوان سے بھی نیچے چلی گئی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یا اور بچے تھے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں کیسے معاف کر دوں، مجھے تو اتنی سی عمر میں میرے کسی انکل نے ریپ کیا تھا، یا میں چھوٹا سا تھا یا چھوٹی سی تھی اور مجھے یہ عادت پڑ گئی۔ کل ایک بچے کی کال آئی ہوئی تھی
کہ میں ہوموسیکشل ہو چکا ہوں لیکن میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں. لیکن آئی واز اونلی 6 جب مجھے کسی انکل میرے نے اسلام میں داخل لگایا اور مجھے بہت بعد میں پتا چلا کہ یہ سب کچھ غلط ہے. لیکن اب میں نہ شادی لڑکی کی میری عادت نہیں بنتی. ہم اس کو ڈسفوریا کہتے ہیں, جینڈر ڈسفوریا, سائیکولوجیکل سکنس. اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو ہر وقت لڑکی فیل کرتا ہوں اور لیکن میں مرد ہی بننا چاہتا ہوں, میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں. کیا سورہ رحمان سننے سے ایسا ہو جائے گا؟ اور کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ تو مجھے ہنسی بھی آ گئی. میں نے کہا بیٹا مجھے کس نے اسلام پڑھا دیا؟ اور ایک طرف تو کتنا پیارا ہے کہ تو خود مان رہا ہے کہ میں ہوموسیکشل ہو گیا ہوں, بچپن سے ایسے میرے ساتھ ہوا, اور دوسری طرف ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت تو نہیں ہے. تو لوگوں کو قرآن سے بھی ڈرا دیا انہوں نے. اور بدعت تو وہ تب ہے جب میں کہوں کہ یہ کوئی مذہبی پریکٹس ہے. میں تو آپ کو ایک طریقہ علاج بتا رہا. میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ سور کی چربی کا ٹیکہ لگا دیں, وہ کوئی عالم نہیں کہے گا کہ یہ بدعت ہے. اللہ کہ وہ حرام ہے. میں حدیث نکال کے دکھا دیتا ہوں جس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ کسی حرام میں شفا نہیں. لیکن اس کے باوجود علماء نے خود فتوے دیے کہ ٹھیک ہے فلانا ٹیکہ بھی جائز ہے, انسولین بھی جائز ہے, چاہے الکوہل بھی آپ دوائیوں میں ڈالیں. تو یہ خام خواہ کا جو اسپانسرڈ اسلام ہے, مجھے زیادہ پرابلم مسلمانوں نے دی ہے. اسپانسرڈ اسلام جو ہے نا, جو بعد میں آج کل ایکسپوز بھی ہو گیا اور بہت سے لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ خود بڑوں نے کرتا نے مان لیا کہ یونیورسٹی اپنے خاص طرح سے اس کا کورس آیا اور سارا کچھ ہوا اور جہادی اسلام وٹ ایور جو بھی, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں تو اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں کہ قرآن آپ کے گھروں میں ہے, قرآن والا آپ کے دلوں میں ہے. آپ قرآن کو سن لیں. آپ کو کسی کے پاس جا کے منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اللہ آپ کے پاس, آپ کے گھر میں, آپ کے قریب ہے. آپ جن کو مان رہے ہیں, آپ جادو کو مان رہے ہیں, آپ اللہ کو نہیں مان رہے. پھر فضول قسم کی مثالیں دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا. میں اول تو اس بحث میں چلو ہو گیا, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, ہو گیا تو بھائی انہوں نے ایک بار سورہ فلق, ایک بار سورہ ناس دعا مانگی اور کہہ دیا یہ ختم ہو گیا, تو آپ بھی کر لیں. یہ کوئی بھی نہیں آپ کو بتا رہا, چونکہ انہوں نے 500 پاؤنڈ کا تعویذ دینا آپ کو کہنا آپ کے اوپر فے کے نام سے جیم نے جادو کرایا ہوا ہے. اور اب آپ یا تو بکراتے یا قبرستان میں جا کے پورن ماشی کی رات آپ کو فلاں زعفران سے نہانا پڑے گا. خاتون ڈر جاتی ہے جی قبرستان میں جا کے میں کیسے نہاؤں گی, دیکھیں جی یہ تو بہت مشکل عمل ہے, چلے پھر میں کرتا ہوں لیکن اس میں جان جانے کا خطرہ ہے. آپ کی جگہ اگر میں نے کرنا ہے تو پھر 10 بکرے دینے پڑیں گے. آج کل بکرا 50 لاکھ ہے, تو وہ 5 لاکھ جو ہے وہ آپ پھر پیر صاحب کو دے دیں, وہ آپ کی جگہ. وہ عامل ہوتے ہیں, عامل تو وہ ہوتا نہیں. وہ قرآن کا عامل قرآن پہ عمل کرنے والا ہوتا تو یہ بکواس ہی نہ کرتا. تو بریویا ہے یا فراڈیا ہے, لیکن میں انہیں بھی غلط نہیں کہتا. آپ لوگ وہ کسی کے گھر تو نہیں جا کے یا کوئی انویٹیشن کارڈ یا مراسی تو نہیں بھیجتے کہ میرے پاس ہے. لوگ خود بھی بیوقوف بننے جاتے ہیں. جب تک دنیا میں گدھے پیدا ہوتے رہیں گے, سوار بھی پیدا ہوتے رہیں گے. تو وہ طالب صادق ہی نہیں ملتا, طالب صادق ہی نہیں ملتا تو مرشد کامل کیا کرے. تو وہ جس طرح کے لوگوں کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ روحانیت کا وہاں گائیڈ کرتی ہیں, آپ ہی مجھے بتا دیں آپ کو آج تک اللہ کے کتنے گاہک ملے تھے. کسی کو بیٹا چاہیے, کسی کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے, کسی کو داماد اچھا چاہیے, کسی کی طلاق نہ ہو, کسی کے کاروبار چل جائے, کسی کو منسٹری مل جائے, کسی کو گاڑیاں مل جائیں, کسی کے فلاں سے طلاق ہو کے اس سے شادی ہو جائے. یہ سارا کچھ ہو جائے گا, اللہ کوئی بھی نہیں مانگے گا آپ سے. ٹھیک ہے, اور اللہ کو پکار بھی رہے ہوں گے تو اس لیے پکار رہے ہوں گے کہ ہمیں دنیا دے دے. اگر اسے پکارا بھی اس کے دروازے پہ, ٹھیک ہے دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے سارا کچھ, لیکن یہ سارا کچھ تو وہ ایتھسٹ کو بھی دے رہا ہے, بن مانگے دے رہا ہے. جو اس کو مانگ بھی نہیں رہا اس کو دے رہا. ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر صاحب پودوں کو دیکھیں, آپ اس میں کیسے کیمیکلز ایسے اس کے اندر انزائم موجود ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. آپ اس کے آگے سرنڈر ہی نہیں کر رہے نا. آپ اس کے آگے یہ جو بہت بڑا جھانسا ہے نا ہمیں, وہ کہہ رہا ہے کوشش کرو, لیکن نتائج اس کی مرضی کے ہوں گے اور ان کو آپ نے ماننا ہے اور ہنسی خوشی ماننا ہے اور اس کی رضا میں راضی رہنا. جو ہے راضی برضا, اللہ راضی ہے آپ سے, آپ اس سے راضی ہیں, تو آپ اس سے راضی تو ہو, اس کے آگے سرنڈر کریں. تو جب آپ آنکھیں بند کر کے اس کے روبرو پیش ہو کے آنکھیں بند کر کے دل کے کانوں سے سنیں گے سورہ رحمان کو صبح دوپہر شام 7 دن بلا ناغہ, کسی بھی مسئلے کے لیے, کینسر اور ایڈز سے لے کے دنیا کے کسی بھی مسئلے کے لیے, کورونا کے لیے, آپ اس کو سنیں. آپ جو بھی ڈاکٹری علاج کر رہے ہیں, کچھ اور کر رہے ہیں, وہ کرتے رہیں آپ. میں نہیں کہتا اگر تو اس میں علاج ہے,
لیکن اگر نہیں ہے تو خواہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں. آپ اس کو کر لیں جس مرضی مذہب سے ہیں, آپ اس کو صبح دوپہر شام 7 دن صرف سنیں گے. اس طرح جس طرح ایک دن کا بچہ اذان سنتا ہے, اس کو کوئی میننگ پتہ نہیں ہوتا, تو آپ اس کو ایسے سنیں گے, آپ اس کلام کے مالک کے آگے پیش ہو کے سنیں گے, اور ہر بار پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں, جب وہ ختم ہو جائے وہ پانی لیں, اب آپ آنکھیں دوبارہ بند کریں اور اپنے دل ہی میں ہے پیار, شدید پیار سے آپ نے اپنے دل میں 3 بار اللہ 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 اپنے خیال میں, وہ آپ کے خیال سے بھی زیادہ قریب ہے اور آپ کے خیال بھی سنتا ہے, تو وہ خیال کی زبان میں بات کرتا ہے, وہ احساس کی زبان میں بات کرتا ہے, تو آپ اس کو پیار سے 3 بار اللہ پکاریں, یا گاڈ کہنا تو گاڈ کہہ لیں, ایتھسٹ ہے تو پھر اپنا نام لے لیں 3 بار, آپ اپنے آپ کو تو مانتے ہی ہیں, تو پیار, لیکن کی ہے پیار, آپ پیار سے 3 بار اللہ کہیں, آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی 3 سانسوں میں پی جائیں, شفا مل جانے والا ہے. پھر آنکھیں کھول دیں. 1 ہفتہ بلا ناغہ صبح دوپہر شام آپ نے سورہ رحمان سننی بھی ہے, اور ہر بار بعد میں پانی لے کے 3 بار اللہ کہہ کے پانی بھی پینا ہے 3 گھونٹ, پھر آنکھیں کھول دیں. اگر کسی وجہ سے دن میں 3 بار نہ بھی سن سکیں, کسی وجہ سے آپ کی جاب ایسی کچھ ہے, تو دن میں کم از کم 1 بار سنی ہوئی ہو, اور اگر 2 آیتیں بھی سنی گئی ہیں تو اس وقت کی ہو گئی ہے کہ وہ آپ جذب میں چلے جاتے ہیں. وہ اوور ڈوز لوگ ہوتے ہیں, پہلے بہت زیادہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ اس کو آگے بانٹیں گے تو اس کیفیت میں سے نکل آئیں گے. وہ اوور ڈو کری جا رہے ہوتے ہیں لیکن آگے بانٹ نہیں رہے ہوتے, ان کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے اور فکر ذرا ان کا کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ذرا ساتھ میں کریں, یا ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جاتی ہے, دل پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے, رونا آ جاتا ہے, دقت طاری ہو جاتی ہے, ایسی بھی حالت ہو جائے تو جتنی بھی سنی گئی ہے وہ ہو گئی ہے اس وقت کی, اس کو بند کر دیں, پانی لیں, 3 بار لا کر کے پانی پی لیں. اگر چھوٹے بچے بیمار ہیں, پیدائشی بیمار ہیں یا بعد میں بیمار ہو گئے ہیں, 12 سال یا بالغ عمر سے پہلے کے جو بچے ہیں, وہ نہیں سنیں گے, نہ انہیں سنانی ہے, نہ انہیں پانی پلانا ہے, نہ ان پہ پھوکے مارنی ہے. بچے بیمار نہیں ہوتے, بچے معصوم ہوتے ہیں, بچے کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہوتے, بچوں کے ماں باپ ہی کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, یا حرام کھلا دیا, یا خود کوئی غلط کام کی, یا گھر میں نیگیٹیوٹی ہے, بچوں سے افیکٹ ہوتے ہیں. ہاں, آزمائش بالکل نیک لوگوں پہ آزمائش بھی, سیم بیماری نبی پہ بھی آ سکتی ہے, سیم بیماری میرے جیسے گنہگار پہ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. اب وہ میری تو کوئی کرتا دھرتا اپنا کوئی میں نے کرتوت کی ہوگی اور اس میں مکافات عمل میں پھنسا ہوں گا, اور نیک کے اوپر وہ آزمائش ہوتی ہے. وہی تلوار مجھے لگی ہے, میں ڈاکو تھا, وہی گولی مجھے لگی ہے تو لوگ کہیں گے کتے کی موت مار گیا. وہی گولی جو ہے وہ مجاہد کو بارڈر پہ لگی ہے تو وہ شہید ہو گئی ہے, پولیس والے کو لگی ہے ڈاکو کے مقابلے میں تو وہ شہید ہو گیا, ٹھیک ہے. تو وہ بیماری یا وہ مصیبت اگر نیک کے اوپر ہے تو وہ تو آزمائش ہے, لیکن میں تو اپنے آپ کو آزمائشوں کے قابل نہیں سمجھتا. میں کو کربلا والوں کی کوئی جوتی کے برابر نہیں ہے کہ میں کوئی آزمائشی ہے. نبیوں کے بڑے لوگوں, خاص لوگوں کے لیے ہے کہ ان پہ آزمائشیں آتی ہیں. میرا تو کیا کوئی ایسا نہ دعویٰ ہے, نہ میری کوئی ایسا عمل ہے, نہ میں کوئی ایسی چیز ہوں. میں تو اپنے کیے دھرے میں عموماً پھنس جاتا ہوں. میں کسی جو بولتا ہوں وہ کاٹتا ہوں. جہاں کہیں گڑھا کھودا تھا اگلے دن وہاں سے خود گزرنا پڑا تو اب وہاں سے گرنا پڑتا ہے. جہاں کانٹے بوئے تھے وہاں پہ پھول نہیں اگے تھے. وہ تو ایسے ہوتا ہے. لیکن بہرحال بچے بیمار نہیں ہوتے, ان کے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں, یا کئی بار پیچھے سے جنریشن میں آ رہا ہوتا ہے. جیسے وراثت میں جائیداد آ رہی ہوتی ہے, نوابی آ رہی ہوتی ہے, ٹائٹلز آ رہے ہوتے ہیں. اگر وراثت میں دعائیں آ رہی ہوتی ہیں تو پھر کئی بار آہیں بھی آ رہی ہوتی ہیں جو بڑوں میں دعائی ہوتی ہیں. تو وہ بچہ بیچارہ بیمار نہیں ہوتا, اس کے ماں باپ ہی سنیں گے 7 دن صبح دوپہر شام, اور ایسے ہی دعا کر کے پانی. البتہ فالج کے مریض یا ذہنی امراض کے مریض یا ڈائکس جو ہیں, جو اس طرح کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے یا قرآن کی حرمت کا خیال نہیں کر سکتے, وہ صبح دوپہر شام قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں, وہ بھی دی الٹیمیٹ ریمیڈی میں ہے, وہ آنکھیں بند کر کے سنیں گے اور سرکار دو عالم کے روبرو پیش ہو کے سن لیں گے. وہ بھی عربک میں ہے, سمجھ آئے نہ آئے بس آپ نے وہ گرین گنبد کی طرف دھیان کر دینا ہے, یا اپنے اندر پیش ہو جائے. جہاں جہاں رب العالمین ہے, رحمت للعالمین بھی وہیں موجود ہے. بس ان کے آگے پیش ہو جانا ہے کہ میں نے اپنی بدبختیوں سے, اگر میں اب پھنسی گیا ہوں, میرا سارا کچھ ہی ختم ہو گیا, یا فالج ہے بول بھی نہیں سکتا, تو بس آپ کی رحمت کا اثر ہے, تو ان کے آگے پیش ہو جائیں, تو 7 دن سن لیں, شفا مل جانے پر.
ڈاکٹر صاحب کچھ جی کوشچنز ٹھیک میرے ہے، مائنڈ میں اب آپ جیسے کے میں نے کوشچن سے بالکل میں حاضر ہوں، آپ بتائیں. جی ڈاکٹر صاحب پہلا کویشچن تو یہ ہے کہ جیسے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ایجوکیشنل آپ سے پوچھنا چاہوں گی، دے ڈونٹ سم ٹائم فیل کہ جی ہم ایک جگہ بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں، کیا ڈرائیونگ کے دوران یہ چیز سنی جا سکتی ہے تو اتنا ہی اس کا بھی فائدہ ہوگا ڈرائیونگ کے دوران جو ہے آپ نے ویسے قرآن کریم کو سننا ہے. ویسے میں ڈرائیونگ کے دوران، اور یورپ امریکہ میں تو زیادہ تر ہائی ویز موٹر ویز ہیں اور 120 150 اسپیڈ ہوتی ہے. میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کی پوری کنسنٹریشن جو ہے وہ سڑک کے اوپر ہو، صحیح ڈرائیونگ پہ ہو. اور صحیح قرآن کریم کی ویسے یہ اس کی رسپیکٹ بھی یہ ہے کہ جب قرآن سنا جائے تو پھر اور کوئی کام نہ کیا جائے. اس تو ٹائم اگر آپ جب لیٹ گئے ہیں، آپ یا مریض بیچارہ تو ویسے ہی بیڈ پہ پڑا ہوتا ہے، جی گندا مندہ وضو بھی نہیں کر سکتا، تو وہ صحیح مذہبی طور پہ سننا، عبادت کے طور پہ سننا تو اور چیز ہے. اس کے لیے وضو ہے، خاص وقت ہے، ڈفرینٹ وقت ہے. وہ بہتر ہے فجر کے بعد اونچی آواز میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. لیکن سب سے پہلے نبی کریم بھی سنتے ہی ہے، سننے کا بھی حکم ہے. تو آپ دن میں 3 بار نہیں تو 1 بار سن لیں. صبح سو کے اٹھیں، جلدی اٹھ جائیں اور سن لیں، یا رات کو سوتے وقت سن لیں، یا خالی جب 20 بھی منٹس آپ کے پاس 5-10، ہارڈلی ٹیکس 20-21 منٹس. ہاں جی تو بالکل ایسا آپ ایک بار بھی روز کی سن لیں، لیکن سنیں پوری یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، سرنڈر ہو جائے، میڈیٹیشن سبمٹ کر دیں اس کے آگے. خود آپ اسے ایک میڈیٹیشن سمجھ لیں، ایک مراقبہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، صحیح تو آپ اس کے آگے بس خود کو سرنڈر کر دیں، پیش کر دیں، جیسے خالی سی ڈی ریکارڈنگ کے لیے پیش ہو جاتی ہے. وہ بالکل اپنا صحیح لرن سب بھول جاتی ہے، اب اس نے ری لرن کرنا ہوتا ہے. تو وہ خالی سی ڈی جس طرح ریکارڈنگ کے لیے پیش ہوتی ہے، اس طرح اس کے آگے خود کو پیش کر دیں، یا کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ پیش ہو جائیں، تو آگے وہ خود ہی کر دے گا. اس کے آگے خود کو زیرو کر دیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہو گیا کہ میڈیٹیشن از ویری مچ امپورٹنٹ ان دس، یہ جو آپ کا طریقہ علاج ہے. دوسرا جو کویشچن اکثر پوچھا جاتا ہے کویشچن وہ یہ ہے کہ کیا ایک فرد پوری فیملی میں سے سن کے وہ پانی اگر سب کو پلا دے تو کیا وہ پانی بھی افیکٹو سب کے لیے اتنا ہی ہوگا، یا سننا از مور افیکٹو پانی فار؟ افیکٹو ہو سکتا ہے، پانی افیکٹو ہو سکتا ہے. اس کے لیے وہی پانی ہونا ضروری نہیں ہے. اگر وہ بھی دے دے، جب قرآن لگا ہوا ہے، اس کی ریڈیشن اس پہ افیکٹ ضرور کرے گی. لیکن اگر وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ دوسرے شہروں میں بھی ہیں، اگر ان کے پاس سننے والی کوئی چیز نہیں ہے، پاکستان میں تو ایسے کئی علاقے ہیں جہاں نہ بجلی ہے، نہ بالکل کوئی ایسا گیجٹ ہے جس سے وہ سن سکیں. میں پچھلے دنوں سندھ میں اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں نے یہ میسج جب دیا تو انہوں نے پھر اپنے اپنے گاؤں کی مساجد میں اسپیکر پہ لگا دیتے تھے، تو وہ پورا صحیح گاؤں سن لیتا تھا. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو کچھ اگر پانی لے کے آنکھیں بند کریں گے، اور جو میں نے دعا بتائی ہے، یا میں ایک بار یہاں کروا دیتا ہوں اگر آپ کو اجازت بالکل دیتے ہیں بالکل سمجھ بالکل لیں. بالکل ڈاکٹر صاحب تو بہت ہمارے لیے تو بڑی سعادت وہ کی بات ہے. پانی اپنی دعا، وہ بندہ خود تو دعا کر سکتا ہے نا، اس میں تو 1 منٹ ہی لگتا ہے، ہارڈلی 1 منٹ بالکل لگے گا. کیونکہ میں پوری صحیح تکلیف کر رہا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے دل صاف کرنا ہے، سب کو معاف کرنا ہے. معاف کرنے کا مطلب ہے ان لوگوں کو دعا دے دیں. آپ وہاں بیٹھے ہوئے دعا دے دیں، اور یہ آپ نے اللہ کی خاطر معاف کرنا ہے، آپ نے میری خاطر نہیں معاف کرنا. میری طرف سے آپ کھول کے رکھیں سر کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ صحیح پھنس گئے ہیں تو اب آپ اللہ کے آگے جاتے ہیں، اور اگر یہاں آپ کو اللہ کو دیکھنے کا شوق ہے تو پھر آپ صحیح اللہ کو منہ دکھائی میں کوئی گفٹ تو دیں گے نا. ٹھیک ہے، صحیح کاکیاں تو ویسے بھی یہ کہتی ہیں کہ نہیں، منہ دکھائی کے بغیر تو بات نہیں بنتی نا، وہ تو دینا ہی پڑتا ہے سب کو. تو وہ جو صحیح لیلا دو عالم ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر کسی نے دیکھنا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اس پہ، تو اس کے لیے آپ دل صاف بھی کریں گے، اور اسے منہ دکھائی میں آپ وہ گفٹ دیں جو اس کے پاس نہیں ہے، صحیح جو اللہ کے پاس نہیں ہے، آپ اسے وہ گفٹ دیں. ٹھیک ہے، صحیح ظاہری بات ہے کسی بھی آپ اپنے معشوق کو کوئی گفٹ دیں اور اس کے پاس پہلے ہی وہ ہو. اب ملکہ برطانیہ کو آپ مہنگا سا پرفیوم دے دیں تو کیا اس کو، کیا اس کی یا اس کو BMW گاڑی بھی دے دیں، یا مرسڈیز سے جہاز بھی دے دیں گے تو کیا ہے، وہ تو خود بحری جہازوں کی مالک ہے. تو آپ اسے ایسی چیز دیں جو اس کے پاس نہ ہو. ٹھیک ہے، صحیح یا اس کی دی ہوئی نہ آپ کو ہو. اگر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بھی ہیں، یا عاشق اور معشوق ہیں، اسی کی دی ہوئی چیز میں سے آپ اس کو کوئی چیز دیں گے تو وہ کیا گفٹ ہے. یہ جان، مال، اولاد، عزت، شہرت، یہ تو سب اسی کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، صحیح تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کو تحفے میں اس کی گندی مندی مخلوق، بے وقوف نادان مخلوق کی معافی دے دیں، معافی جنہوں نے بہت آپ کا دل دکھایا ہے. کیونکہ ان کو جب تک آپ معاف نہیں کریں گے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، وہ معافی آپ نہیں دینی ہے. تو اگر آپ اللہ کے دل کو کہیں گے نا کہ میں نے آپ کی ساری مخلوق کو معاف کیا،
دیکھیں اگر لڑکا گلی محلے میں شرارت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا بھی جائے نا، کسی کی بیٹی کو چھیڑتے ہوئے، کسی دکاندار کی چیز چوری کرتے ہوئے، کسی کی بیل بجا کے بھاگتے ہوئے، تو پکڑا بھی جائے اور اس کی والدہ کو آپ ویڈیو بھی دکھا دیں یا ثبوتوں کے ساتھ جا کے شکایت لگائیں، اس کی والدہ سن لیں گی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی والدہ کو پھر بھی آپ اب اچھے نہیں لگیں گے جس نے آگے شکایت لگائی ہے، چاہے سچی لگائی ہے. بہت پیاری بات ہے. اس کی مخلوق کی شکایت جب آپ لگائیں گے، ٹھیک ہے، آدم جو ہے وہ انہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی. آدم علیہ السلام تو ابھی جسٹ بنا کے بٹھائے تھے انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ایک بڑے بھائی جان ہیں شیطان صاحب جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا نام عزازیل تھا، ان کا ٹائٹل عزازیل تھا. وہ بہت بڑا عابد ہے، اس نے بہت عبادت کی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ کائنات کے چپے چپے میں سجدہ کیا ہوا ہے، کسی نے اتنی عبادت نہیں کی. اور وہ اتنا نیک، اتنا عبادت گزار ہے، اور اس نے آج تک شرک نہیں کیا، اور نہ ہی وہ منافق ہے. وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، نہ منافقت کی ہے نہ شرک کی ہے. یہ دو ہی بڑے گناہ ہیں نا، یہ تو اس نے نہیں کیے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے دو کام ایسے کیے ہیں وہ معافی نہیں مل رہی. اس نے آدم میں خامی دیکھی، وہ آدم کا منکر ہے، وہ آدم کی عظمت کا منکر ہے. اس نے آدم میں خامیاں دیکھی، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ کی بیسٹ پروڈکٹ تھی. تو جو کریٹر ہے اس کو تو غصہ چڑھے گا. مصور کو آپ کہیں تیری پینٹنگ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں خامیاں نکالیں. میں نے تو آج تک دیکھا ہے کرٹیک جو ہے یا کرٹیسائز کسی چیز کو کرنا، چاہے پازیٹیو کرٹیسزم بھی ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے لینا اپنے اوپر، ٹھیک ہے. تو اب آدم علیہ السلام نے تو کچھ سجدہ کیا نہیں، کوئی نیکی کمائی نہیں ہوئی، وہ اشرف المخلوقات کے تخت پہ جلوہ فرما ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جی سب اس کو سرنڈر کرو، تم آج سے اس کے نوکر ہو. جو درخت آپ کو آکسیجن دے رہے ہیں، سورج آپ کو سارا دن بیچارہ پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، گھوم ہی جا رہا ہے، اس کے نصیبے میں رات ہی نہیں ہے. کسی نے کبھی اس سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ چاچا جی آپ تھک نہیں گئے، آپ کو کوئی رات نہیں چاہیے، آپ آج نہ چلیں، آپ کی جگہ ہم چلتے ہیں. پانی تک نہیں کوئی اس کو پوچھتا، وہ گلا بھی نہیں کر رہا. وہ آپ ایسے بادشاہ ہیں، آپ بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، اور رعایا کا آپ کو خیال تک نہیں ہے. کیڑیاں آپ کے پاؤں کے نیچے چلے جاتی ہیں، جراثیموں کو آپ مار رہے ہیں، ان سے ڈرے بھی ہوئے ہیں آپ، حالانکہ ان سب نے آپ کو سجدہ کیا ہوا ہے. تو آپ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ سب آپ کے سبارڈینیٹ ہے. ہو سکتا ہے کرونا میں ابھی کوئی آپ کا بھلا ہی کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیوٹی کر رہا ہے بیچارہ. بالکل، اس شیطان نے آدم میں خامی دیکھی، ٹھیک ہے، اور پھر سرکشی کی، غرور کیا، اپنی نیکی اور پارسائی کا غرور. میں نے نیکوں کو زیادہ اسی سے پھنستے دیکھا ہے، اپنی پارسائی کا غرور، اور یا مظلوموں کو پھنستے دیکھا ہے کہ نہیں جی وہ بڑا ظالم ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں. بعد میں پتا چلے گا کہ ساس بیچاری نے تو ایک گالی دی تھی اور بہو نے 10 دی تھی، تو ظالم تو یہ خود ہے، ٹھیک ہے. اس نے تو تھپڑ مار دیا تھا، میرے سامنے ایڈمٹ کیا انہوں نے کہ میں نے تو اپنی ساس کو تھپڑ مارا تھا منہ پہ. میں نے کہا تم نے تو ماں کو تھپڑ مار دیا، جس کے ایک خون کے قطرے کے ساتھ تم سوتی ہو، جس نے پتہ نہیں کیسے سینچا تھا اس کو، اس کی تو تم اکیلی مالک بن گئی. اور وہ جو پروڈیوسر تھی، خالق تھی، اس کی، اس کو تم نے تھپڑ مار دیا اس کے چہرے پہ. تو آج بھی تم مظلوم ہو، ٹھیک ہے. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم وہ خام خواہ پھنسے ہوتے ہیں، ہم خود بھی کئی بار ظلم کیے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن فی الحال چلیں آپ ہی مظلوم ہیں، تو آپ اگر پھنس گئے ہیں کسی بھی سچویشن میں، آپ رحمان کو پکار رہے ہیں، تو آپ خود بھی تو رحیم بنے، تو آپ بھی عامل تو بنے نا، عمل تو کر کے دکھائیں کہ آپ بھی بڑے مہربان ہیں. تو آپ اللہ کی رحمانیت کو پکار رہے ہیں، اور سورہ رحمان ہی کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ قہار و جبار کو، عدل کو تو نہیں پکاریں گے جب آپ پھنس گئے ہوئے، اب تو رحم ہی چاہیے. تو آپ رحمان کو پکاریں گے، اور آپ اس طرح پکاریں گے کہ یا اللہ میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کیا، تو میرے دشمنوں پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر. کرم چاہیے نا مجھے، تو آپ انہیں بھی کرتے ہیں، میرے دشمنوں پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں بھی جانتا. یا اللہ تو سب پہ کرم کر. اور جس کسی سے بلکہ میرے سے ظلم ہو گیا ہے، یا اللہ اگر مجھے پتا چلا ہے یا نہیں پتا چلا، دانستہ یا غیر دانستہ، میری غلطی سے اگر کسی کا دل دکھ گیا، زیادتی ہو گئی، یا کسی کی عزت پہ حرف آ گیا، یا اللہ میری جتنی نیکیاں یا ثواب ہیں، میں نے جتنی، ہم نے بہت تسمیہ وظیفے کیے ہوتے ہیں، یا ان سے صرف ثواب ملے ہوتے ہیں، نیکیاں نہیں. نیکیاں ملتی ہیں، آپ نے بھوکے کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا، گرے ہوئے کو اٹھایا، روزمرہ استعمال کی چیز مانگنے پہ خوشی سے دی ہے، آپ نے کسی یتیم، بیوہ، مسکین، مسافر، قیدی، ہمسائے کی مدد کی ہے. تو یہ سب کچھ اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا پھر نیکی ہے. اگر آپ نے جنت کے لالچ میں کیا ہے، دوزخ کے ڈر سے کیا ہے، دنیا کی واہ واہ کے لیے، دنیا کے ڈر سے کیا، دنیا کیا کہے گی، آپ نے بہت چھوٹی قیمت لگائی ہے.
تو یہ سب جو آپ نے اللہ کی خاطر کر کے اس کے دریائے رحمت میں پھینک دیا تھا، اس کی جزا سے فارغ ہو کے آپ نے کیا تھا، اب اللہ کو وہ پیش کر دیں کہ یا اللہ اگر میرے سے کسی کا دل دکھ گیا تو میری جتنی نیکیاں ثواب ہیں اس میں سے جتنا کفارہ آپ سمجھتے ہیں، جتنا کمپنسیشن یا تلافی آپ سمجھتے ہیں، قصاص دیت سمجھتے ہیں، اس بندے کے کھاتے میں لکھتے ہیں۔ کئی بار وہ بندہ ہی مر گیا ہوتا ہے یا کہیں دور چلا گیا ہوتا ہے یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس طرح ہمیں لگی ہوئی ہے یا ہمارے بڑوں نے لے لی ہوئی ہے۔ یا اللہ میری نیکیوں میں سے اس کو جتنی دے سکتا ہے دے دے، اور اس کے دل میں بھی میرے لیے رحم ڈال دے، وہ جہاں بھی بیٹھا ہے وہ بھی مجھے معاف کر دے، تو یہ کر سکتا ہے۔ اور باقی کی جو نیکیاں ثواب مل جائیں، یا اللہ وہ سرکار دو عالم کو پیش کر دے، وہ اپنی امت میں جس مرضی ضرورت مند کو دے دے، جو کوئی ابھی دوزخ میں گرنے والا ہے وہ اس کو بچا لے، انہیں اپنی امت بچانے کا بڑا مسئلہ تھا، تو وہ ادھر پیش کر دے، خود آپ خالی ہو جائیں اپنے نیکیوں کے بوجھ سے، ٹھیک ہے؟ نیکیوں کے بھی 313 بت توڑے، اور گناہوں کے تو آپ نے 360 بت مظلومیت کے پہلے توڑ لیے، نفرت، حسد، کینہ، بغض ختم کر کے یہ اپنے ہی بت توڑ دیا آپ نے۔ آپ اللہ کے آگے پیش ہو جائے کہ مولا میں ہے ہی گندا ہوں، میرے سے کوئی ہوگی تو یا اللہ میں نے تیرے سارے گناہ گاروں کو چھوڑا، تو میرے دشمنوں پر بھی کرم کر، اور جن کے اوپر میرے سے زیادتی ہوگی یا انہیں میری نیکیاں دیکھ کے ان کے دل میری طرف سے صاف کر کے پیار ڈال دے، اور یا اللہ میں تیرے آگے آ گیا ہوں، تیری رحمت کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں۔ اس کی رحمانیت کو پکارے اور دل صاف کر کے جتنے پیار سے آپ 3 بار اللہ 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 زبان سے، ہونٹوں سے نہیں کہنا، اپنے خیال میں کہیں، آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی 3 سانسوں میں پی لیں۔ وہ پانی کی یہ دعا 1 منٹ میں ہو جائے، مطلب یہ سارا تو میں نے اس کا فلسفہ آپ کے سامنے کہہ دیا نا، یا اس کی پری ریکوزٹس کہہ دی۔ اصل دعا صرف اتنی ہے کہ پانی لیں، آنکھیں بند کریں۔ ہر بار تو دل صاف نہیں کرنا آپ نے، آپ کی نیت یہی ہوگی، آپ دل صاف کر کے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی سب کو معاف کر۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت غصہ نہیں ہوگا تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں پیار لائیں، پیار بن جائے، پیار بانٹیں۔ تو جتنے شدید پیار سے آپ 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں وہ کہیں، آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی 3 سانسوں میں پی لیں، تو آنکھیں کھول دیں۔ تو یہ پانی کے ساتھ دعا کر لیں گے جب آپ، میں ایسے لوگ آپ کو ملوا سکتا ہوں، ایسے شخص سے ملوا سکتا ہوں، آپ اس کی نبض پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے دل میں اللہ کہیں، چاہے 5 منٹ بعد کہیں یا 3 منٹ بعد کہیں، اس کو جھٹکا لگے گا، چیخ نکلے گی اس کو۔ آپ نے خیال میں اللہ کہا، آپ نے خیال میں اللہ کہا، اور یہ ویو اس کو ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور یہ خیال پانی میں بھی ٹرانسفر ہوگا۔ اصل میں آپ کے جسم میں 2 حصے پانی ہیں اور 1 حصہ خشکی ہے، زمین کی بھی یہی کمپوزیشن ہے۔ تو پانی آپ کے سر سے، بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، آب شفا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو 7 دن سورہ رحمان سن لے، وہ اس کے بعد پانی صبح دوپہر شام پیتا رہے، اور جو شفا یاب ہوتا جائے، اس کی فیس ہی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کی زکات سمجھتے ہوئے آگے لوگوں کو خود بتاتا جائے۔ سب کو اجازت ہے، کوئی بھی اس پیج کو بانٹ دے۔ بابا جی کا اللہ کیا اگر کرونا کے حالات پاکستان میں بہتر رہے تو ان کا بلکہ پورس آ گیا 7، 8، 9 اگست کو لیلا میں، تو وہاں وہ کہتے ہوتے تھے وہ فیض عام کے دن ہے، کوئی آ جائے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب کو اجازت ہے، وہی کر لے اور آگے بتا دے۔ میرے نان مسلم دوست ہیں جو آگے بتا رہے ہیں، انہیں سیم ریزلٹس آ رہے ہیں، ڈاکٹر ہو کے انہوں نے ریسرچ شروع کر دیا ہے۔ امریکہ میں لوگ بیٹھے اس پہ ریسرچ شروع ہو گئے ہیں، بلکہ اگر آپ ساؤنڈ ہیلتھ لکھیں گے گوگل پہ تو بڑا یہ بڑا بنایا ہے، ریسرچ سینٹر قائم کیا ہے، اس میں میوزک اور سورہ رحمان اور ہر چیز پہ انہوں نے ریسرچ شروع کر دی ہے کہ یہ کیسے ریزلٹ آ رہے ہیں، کیونکہ ایم آر آئی اور سی ٹی تک چینج ہو گئے ہیں یا پی سی آر نیگیٹو ہو گئے ہیں۔ جو پازیٹیو مائنڈیڈ سائنٹسٹ ہیں، تھنکرز ہیں، وہ اس کو یہ نہیں کہہ کے یار یہ کیا دم درود ہے یا یہ مذہبی شاید پریچ کر رہے ہیں یا یہ کوئی فراڈ ہے یا نہیں، وہ اس میں سوچ رہے ہیں اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ گیما ریز ایک فکسڈ کوانٹٹی پہ ہے، بڑی اچھی بہت لو فریکوینسی پہ، اور سائنٹیفکلی یہ سیل پہ جا کے ایون مائٹوکونڈریا کو ہٹ کر رہی ہے اور وہاں چینجز لا رہی ہے۔ وہ اس کی فائنل کوئی تھیوری نکالیں گے، پھر اس کی گولی بنائیں گے یا کوئی گیجٹ بنائیں گے کہ اس طرح کر کے یہ وائبریشنز کریں۔ ابھی انہوں نے بیتھوفنس کی سمفنی سے کینسر سیلز جو ہیں، بریسٹ کینسر سیلز، ان پہ تجربہ کیا ہے اور ان وٹرو انہوں نے دیکھا ہے کہ کینسر سیلز ڈیڈ ہو گئے ہیں۔ تو وہ اس پہ کچھ نہ کچھ نکال لیں گے، لیکن جنہوں نے بحث کرنی ہے، جنہوں نے نہیں ماننا، ابو جہل نے کہنا ہے یہ بدعت ہے،
ठीक है, मैं क्यों करूं, सूरह रहमान क्यों सुनूं, सूरह बकरा क्यों ना सुनूं, कारी बासत की आवाज में क्यों सुनूं, मैं अब्बाजी की आवाज में क्यों ना सुनूं। तो वो जिसने नहीं मानना ना, उसके सामने चांद वो दो नहीं, टोटे भी हो जाएगा तो उसने नहीं मानना। बेशक वो ऐसे कंगरियां भी अगर कलमा बोल उठेंगे मेरे अबू जहल, जुम्मे बताना है, मनाना नहीं है जी। हमारे जुम्मे इतना वो ही, हम ऐसे में बता दें आप कोई कभी। सही सही। वो डॉक्टर साहब वो जैसे सुल्तान साहब फरमाते हैं ना, अल्लाह पढ़ियो हाफिज होयो ना गया हिजाबों पर्दा हो, पढ़ पढ़ आलम फाजिल होयो तालिब होयो जरदा हो, लख हजार जर्द किताबां पढ़ियां जालम नफ्स न मरदा हो, ते बाज फकीरा कोई न मारे, ना ते मत। बाहु चोर अंदर दा हो। तो ये चोर जो अंदर का मारना है, डॉक्टर साहब ये आपने बड़ा प्यारा तरीका बताया है, और ये बड़ा अच्छा एक मेथडोलॉजी है। इट्स नॉट मतलब कोई एक नई बिदत नहीं है, ये तो तरीकाकार है जैसे हम अल्लाह ताला से रुजू कर सकते हैं, अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना सकते हैं, अल्लाह ताला के सामने सजदा-रेज़ हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपकी डॉक्टर साहब। आप इंशाल्लाह हम आपसे फिर वक़्तन-फ़वक़्तन ज़रूर टाइम लेते रहेंगे, और अभी आपके भी हम तो चाहेंगे कि बात चलती रहे और आप हमें बताते जाएँ, हम आपसे सीखते चले जाएँ, मगर आपकी भी ज़ाहिर है लिमिटेशंस होंगी वक़्त की। लेकिन आखिर में मैं अपने सामईन को इतना ज़रूर कहना चाहूँगी आपके कि सवालात खत्म हो गए हैं तो एक मिनट, जी, जी डॉक्टर साहब, ये 2 ही सवाल थे बेसिक। एक तो आप एक कॉर्नर में अगर मेडिटेशन के साथ सवालात खत्म करना। हो गए हैं जी, 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 जी तो डॉक्टर साहब, ये 2 ही दुआ, थे। जी, एक जी। मिनट की दुआ कर लेते हैं श्योर, श्योर, जी। बहुत यही आप मैं आपको सब कहना चाह लोग रही जहां थी। जहां बैठे हैं आंखें बंद कर लें। जो जिनके पास तो पानी है वो पानी का गिलास पकड़ लें, जिनके पास पानी फिलहाल नहीं है वो वैसे कर लें। मैं तो प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ, एक बार इकट्ठे मिलके दुआ कर लेते हैं। बेशक, आंखें बंद कर लें और अपना अपना ध्यान अंदर अपने अल्लाह की तरफ कर लें कि आप हैं और अल्लाह है। अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह तो हाजिर नाजिर मौजूद, देख रहा है, सुन रहा है। आप मान जाए कि वो आपको देख और सुन रहा है, अंदर आपके ख्याल भी सुन रहा है, तो अपने ख्याल में उससे बात करें। दिल से सबको माफ कर दें, दिल साफ कर लें कि या अल्लाह मैंने सबको माफ किया, तो मेरे दुश्मनों पर भी करम कर, फजल कर, रहम कर। आमीन। प्यार से दुआ दे दे सबको। और या अल्लाह मेरे से किसी का दिल टूट गया है तो मेरी कोई नेकियां सवाब दे के उसके दिल में भी मेरे लिए रहम डाल दे, वो बंदा भी मुझे माफ कर दे। आमीन। अब आप अल्लाह के रूबरू खुद को पेश कर दें, चाहे अपना बड़े से बड़ा गुनाह सोच लें जिस पे अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं। आपको सोच के भी रूह कांप जाती है कि शुक्र है कोई वीडियो नहीं बन रही, किसी ने देख लिया भी, याद ही किया, लेकिन अल्लाह तो हर जगह साथ था। उसके आगे चले जाएं, उसको तो सब पता है। जब आपका ध्यान उधर हो जाए तो जितने शदीद प्यार से अपने दिल ही दिल में आपने 3 बार अल्लाह 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 अपने ख्याल में कहना है, और जो दुआ मांगनी है वो भी मांग लीजिएगा। जब मैं कहूंगा तो आंखें खोलिएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें खोल लें। जिन्होंने हाथ में गिलास पानी का पकड़ा होता है, जब आप पानी पकड़ा हो, प्यार से दिल में 3 बार अल्लाह कह लें, तो आंखें बंद रखें और वो पानी भी पी लें। शिफा मिल जाने वाला है। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सब के लिए दुआ दूंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। माशाल्लाह बहुत प्यारी दुआ भी आपने कराई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो बस आखिर में मैं अल्लाह अपने सामईन को यही कहना चाहूँ, अल्लाह हाफ़िज़। जी, सामईन बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब का ये मैसेज बहुत खूबसूरत मैसेज आप सबको मिला है। आप ज़रूर इसको फॉरवर्ड भी करें, और जो भी आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं जो रूहानी मसाइल में मुब्तला हैं, जिस्मानी मसाइल में मुब्तला हैं, इवन ये स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। मैंने भी डॉक्टर साहब से इजाज़त ली है। बल्कि जो सब मेमोरी लोग जी, बिल्कुल, जो पेपर्स दे रहे हैं, मेमोरी का प्रॉब्लम है, सो दे कैन इवन यूज़ दिस मैसेज। तो बस आप सिर्फ़ डेफिनेटली एक लास्ट में मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी प्लीज़ हाल में रहना सीखें, पास्ट को भी भूल जाएँ, फ्यूचर की फ़िक्र भी अल्लाह पे छोड़ दें,
اور بالکل اپنے پریزنٹ میں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے جو بنایا ہوا مقصد ہے اس دنیا میں آپ کا، وہ ہے صرف لوگوں کے لیے اپنی اس لائف کو فروٹفل بنائیں، یوزفل بنائیں اور ہیلپ فل بنائیں. بس میں کہتی ہوں کہ عبادت سے انسان اپنی آپ کی پاسائی حاصل کر سکتا ہے، اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہے، مگر ہمارا مسئلہ جو ہے، ہمارا جو مقصد ہے، وہ صرف اپنی ہی آپ کی عبادت یا اپنی ہی پاسائی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس دنیا میں آ کر جو اللہ تعالیٰ کا میسج اور ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہمارے دل میں اس نے اپنی ڈالی ہے، وہ اپنے ان بندوں کے دل میں بھی وہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں ان سب کے لیے محبت ہو. تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو استغفار پڑھا کرتے تھے. حالانکہ وہ دنیا کی سب سے معصوم مخلوق تھے، لیکن پھر بھی استغفار انہوں نے نہ چھوڑے. تو یہ 2 میسیجز میری بھی آپ سب سامعین کے لیے ہیں کہ پلیز پریزنٹ میں رہیں، پاسٹ اور فیوچر چھوڑ دیں، اور دوسری بات استغفار جاری رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا. انشاءاللہ پھر ہم آپ کو دوبارہ زحمت ضرور دیں گے اس پلیٹ فارم پہ. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ اللہ. اللہ حافظ. اللہ علم القرآن خلق الإنسان